شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما الحمد لله بالقسط. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طالبان گرامی، ہم لوگوں نے کل کے درس میں کتاب التوحید کا آغاز صرف عنوان کے تذکرے سے کیا، جو میں نے بورڈ پر اوپر پہلے باب کا پہلا عنوان ذکر کیا کتاب التوحید، اور یہ بیان کیا گیا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز اس پہلے باب سے کیا، اور گویا یہ اشارہ دیا کہ اس کتاب کا مرکزی بنیادی اور مقصودی مضمون جو ہے وہ توحید، اس کے احکام، شروط، فضائل اور اس سے متعلقہ امور ہیں، اس کی تفصیلات، اور ساتھ ساتھ اس کی ضد۔ اگر کوئی شخص اپنی توحید کو پختہ اور کامل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ضد کی ہر چیز سے اپنے عقیدے کو پاک صاف رکھے۔ جب اس کی ضد یعنی شرک، وہ چاہے شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، اس سے جتنا منزہ اور پاک اس کا عقیدہ ہوگا، اس کی توحید اتنی پختہ اور کامل ہوگی۔ اب توحید کسے کہتے ہیں؟ وحد یوحد توحیدا، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، ایک ماننا، ایک جاننا، ایک اور منفرد قرار دینا۔ ہاں، یہ لفظ لغوی معنی ہے، واحد اور احد اسی مادے سے ہے۔ ہم اصطلاحی طور پہ جب کہتے ہیں توحید باری تعالیٰ یا توحید، تو اس سے مقصود ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے حقوق میں اکیلا، تنہا اور لا شریک ماننا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی بھی اس کا شریک، اس کا حصے دار کسی بھی سطح پر نہیں ہے۔ یہ توحید کا مختصر سا اپنے الفاظ میں میں نے معنی بیان کیا۔ اس کی عمومی طور سے 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ التوحید و ثلاثۃ اقسام، یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری توحید اسماء و صفات، تیسری توحید الوہیت۔ ربوبیت رب سے بنا ہے، رب یرب مانے پرورش کرنا، نگہداشت کرنا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ربوبیت کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ تفصیل بیان کی کہ اگر ہم ربوبیت کے مطلب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ جو اس کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، پالنے پوسنے کے لیے، وہ چیز دیکھیں۔ اسے دودھ پلاتی ہے، اسے اگر موسموں کی شدت محسوس ہوتی ہے تو موسم کی شدت سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، اس کی ضروریات کا جہاں تک اس کو ادراک ہوتا ہے، رونے سے، کسی تکلیف سے، تو اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے کہ یہ ضرورت پوری کی جائے، اور اس پر شفقت، محبت اور رحمت کا انتہا درجے کا جو وہ کر سکتی ہے برتاؤ کرتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ یہ رب کے معنی کی عملی تفسیر کے اعتبار سے ایک ادنا سا تصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم رب کہتے ہیں تو اس کا پالنا پوسنا یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ساری نعمتیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کی پرورش کرتا ہے وہ شامل ہے۔ رب کا معنی ربوبیت سے رب ہے، اس کا معنی کرتے ہیں پالنہار، پروردگار، پرورش کرنے والا، مالک، متصرف، یعنی جو تصرف کا حق رکھتا ہے، اور جو مالک مختار ہے، اس کائنات کا مالک مختار ہے۔ یہ رب اور ربوبیت کا معنی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں ہم ایک مانتے ہیں، یا اللہ کو رب مانتے ہیں، اس کی ربوبیت کو مانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ رب ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اب رب میں کیا کیا چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، ساری کائنات کو، ایک ایک ذرے کو، انسان جن ہی نہیں، تمام موجودات کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ یہ اس کی ربوبیت کا ایک حصہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ ان تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کا انتظام کرتا ہے، یہ نظام چلا رہا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، رات اور دن کی گردش، موسموں کی تبدیلی، بارش کا ہونا
اور مختلف دوسرے جو بھی اس کائنات میں معاملات ہوتے ہیں، کل یوم ہوا فی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی کام انجام دے رہا ہے وہ سب تدبیر کائنات میں بحیثیت مدبر کے، اللہ مدبر کائنات ہے۔ ہاں، اس اعتبار سے یہ تدبیر کرنا، یعنی کائنات کا انتظام و انصرام چلانا، بندوبست کرنا، نظم و ضبط کے ساتھ اس کو چلانا، نظام قائم کرنا، یہ ربوبیت میں شامل ہے۔ اب اس میں ہماری جو پیدائش اور ہماری ضروریات کا معاملہ ہے، کھانا پینا، روزی کا انتظام کرنا، بیمار ہونا، بیماری سے شفا دینا، اولاد دینا، اور جتنی دوسری ضروریات ہیں، اللہ اپنی نعمتوں کے ذریعے سے لوگوں کو پال پوس رہا ہے۔ یہ ایک مادی طور سے عام طور سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر نے اس کا وہ پہلو بھی بیان کیا جو عام طور سے بہت سے علماء بیان نہیں کرتے، ذکر کرنا نہیں کرتے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم اور شریر کی ان تمام ضروریات کو پیدا کرنے کے بعد جو انتظام کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس نے بندوں کے لیے، خاص طور سے جن و انس کے لیے، ان کی روحانی ضرورت کا بھی انتظام کیا۔ ان کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور حق اور باطل کے راستوں کی رہنمائی کی، سعادت اور کامیابی کے صراط مستقیم کی دلالت کر کے یہ بتا دیا کہ تمہاری کامیابی اس میں ہے، تم اسے اختیار کرو۔ یہ اللہ کی ربوبیت کا انتظام ہے کہ اس نے ہمارے لیے رسول بھیجا، یہ اللہ کی ربوبیت ہے کہ اس نے کتاب اتاری، یہ اللہ کی ربوبیت ہے کہ اس نے ہمیں شعور دیا حق اور باطل کی تمیز کا، تاکہ ہم کامیابی کے راستے پر چل سکیں، اس کو سمجھ کر اسے اختیار کر سکیں۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سارے کام بحیثیت رب اللہ کرتا ہے، اور ان کاموں میں سے کسی بھی کام میں، کسی بھی فیصد میں، درجے میں کوئی دوسرا اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، مثال کے طور پہ اللہ اولاد دیتا ہے، یہ اللہ کا ایک کام ہے ربوبیت، رب ہونے کی حیثیت سے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اولاد کوئی اور بھی دے سکتا ہے یا کوئی اور دلوا سکتا ہے، اللہ ایک بندے کو، ایک جوڑے کو اولاد نہیں دے رہا ہے۔ اب کسی کا عقیدہ ہو کہ ہم فلاں بابا سے، پیر سے، اس کے قبر پہ جائیں یا اس سے وسیلہ لگوائیں، اس کا وسیلہ لگا کے مانگیں تو اللہ دے دے گا۔ جو اللہ دینا نہیں چاہتا اس کا فیصلہ ہے، تو کسی کے کہنے پر یا کسی کے وسیلے سے اپنے تصور اور عقیدے کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدل جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہم یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، وہ دینا نہیں چاہتا تھا لیکن کسی کے کہنے پر دے رہا ہے، مطلب اپنا ارادہ، اپنا فیصلہ بدل رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ ہماری عقل قبول کرتی ہے؟ جی، قرآن نے کہا فعال لما یرید۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتا ہے، اس کی مشیت و ارادہ جو ہوتا ہے وہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو، فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ پوری کائنات، تمام فرشتے، تمام انبیاء اور رسول بدل نہیں سکتے۔ لہٰذا ربوبیت کا یہ تصور آدمی کو صحیح کرنا چاہیے۔ مطلب اگر ربوبیت میں توحید اختیار کرنی ہے تو مطلب یہ کہ جو جو کام اللہ کرتا ہے، بندہ یہ عقیدہ، یقین رکھے کہ اس میں کسی بھی درجے میں کوئی بھی شریک نہیں۔ اس کی دلیلیں آپ آئندہ اس میں پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ آپ یہ کہہ دیں کہ میں خود اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جتنا اللہ چاہے۔ ہم خود بھی اللہ کے رسول، یہ صرف ایک آیت اگر دنیا کے مشرکین کو سمجھا دی جائے، اتنا ایک ٹکڑا جو میں نے پڑھا سورہ اعراف کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ توحید کو ماننے اور قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اگر ان کے دل میں یہ کلام اتر جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یا آپ کے درجے کا کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی مخلوق میں ہے ہی نہیں۔ اور آپ کے بارے میں یہ اعلان اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ آپ یہ اعلان کیجئے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، خود اپنے لیے، جب اپنے لیے نہیں ہوں تو کسی اور کے لیے مالک ہونے کا، اختیار رکھنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ توحید کی انتہائی شاندار دلیل، بے شمار دلیلوں میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چچا کے بارے میں کہا، واقعہ تھا کہ آپ آخر وقت تک کوشش کرتے رہے کہ چچا کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھا۔ اس کتاب میں آگے وہ حدیث آئے گی، نہیں پڑھا۔ اور جب آپ نے کہا کہ میں دعا کرتا رہوں گا، تو اس دعا کے لیے، مغفرت کی دعا کے لیے بھی ممانعت آ گئی۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ نبی اور مومنوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، مغفرت طلب کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ انہی کے بارے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء،
اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ تو میری تھوڑی سی ربوبیت کے بیان میں کچھ دلیلیں وغیرہ یہاں اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ آگے کا مقام ہے، میں تھوڑی سی تفصیل میں چلا گیا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں اس کا وحدہ لا شریک ہونا ایسی بے شمار دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے اختیارات، اللہ کے کاموں میں کوئی بھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق میں سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں، وہ بھی معمولی سی حصے داری، شراکت، پارٹنرشپ نہیں رکھتے۔ ایسا ماننا توحید ربوبیت ہے۔ واضح سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی کچھ تفصیلات بعد میں، کہ دنیا میں عام طور سے ربوبیت میں اگرچہ شرک پایا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو رب، ایک ہی جیسی صفت، ایک ہی جیسا، اللہ ہی کے جیسا صفات میں، افعال میں، کائنات میں کسی معروف گروہ نے ایسا نہیں مانا اللہ کے علاوہ کسی کو۔ تو عموماً ربوبیت کو ماننے والے لوگ پائے گئے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی ربوبیت کے ایک حصے پر، بلکہ بڑے حصے پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ توحید ربوبیت ہوئی۔ دوسری قسم توحید اسماء و صفات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تعریفات کے لائق ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے الحمدللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریف مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر تعریف کے تمام اوصاف، تمام کمالات، تمام خوبیاں موجود ہیں اور بدرجہ عتم موجود ہیں۔ جیسے جہالت ایک نقص ہے، خامی ہے، عیب ہے، اس کی ضد علم ہے جو خوبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی خوبی سے متصف ہے، علیم ہے، علم والا ہے۔ اور علم اس کا کیسا ہے کہ دنیا کائنات کی جتنی معلوم چیزیں ہیں، کوئی ایک چیز بھی، بال برابر چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی خوبی کامل ہے، معمولی سی بال برابر بھی جہالت سے وہ متصف نہیں ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ تو ایسے ہی جتنے بھی نام اور جتنی بھی صفات قرآن میں اور حدیث و احادیث صحیحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان ہوئی ہے، صفات اور اسماء حسنہ، ان تمام پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کامل درجے کی صفات اور خوبیاں ہیں، اور اس کو اس طرح ماننا کہ ان خوبیوں میں اور صفات میں ان کے جیسا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ توحید اسماء و صفات ہوئی۔ اور ان ناموں کو ماننے کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ جب ہم ان ناموں کو مانیں تو ان ناموں کو، ان صفات کو یہ مانیں کہ یہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خصوصیات میں کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے، کوئی مخلوق اللہ کی طرح نہیں ہے۔ نہ ہم اس کی مثال دیتے ہیں، نہ اس کی مشابہت بیان کرتے ہیں۔ اور جو نام اور صفات قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان کے اندر رد و بدل، جس کو تحریف کہا جاتا ہے عربی میں، تحریف نہیں کرتے، اس کی تعویل فاسد نہیں کرتے اپنے ذہن و دماغ سے، اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ایسے ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو ایسے مستوی ہے، اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس کی بھی تفصیلات کا اپنا موقع ہے، یہ میں صرف توحید اسماء و صفات کا معنی بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں اس کو ماننا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان اسماء و صفات میں اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے۔ یہ توحید اسماء و صفات ہوئی۔ تیسری توحید، توحید الوہیت، جس کے اس بات کے لیے یہ کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا اصل موضوع یہی ہے۔ الوہیت الہ سے بنا ہے، الہ یعنی معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ توحید الوہیت یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے جو عبادت و الوہیت کا حقدار ہے۔ جو کام بندے عبادت کے کرتے ہیں، ان سارے کاموں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز مانا جائے اور اسی کی طرف پھیرا جائے۔ عبادات کے کسی بھی کام کو کسی غیر اللہ کے لیے اگر تھوڑا سا بھی کیا تو وہ توحید الوہیت کی مخالفت ہوگی، یعنی شرک ہوگا۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں اکثر کلاس کے بچوں کو اس پر زور دے کے بتاتا ہوں کہ اس کو اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں کہ عبادت کا معنی مفہوم کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا معنی اور مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے کام جو عبادت کے ہیں وہ مخلوق کے لیے، غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا معنی نہیں سمجھتے۔ میں نے تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ کہ وہ آل انڈیا ریڈیو والے نے
یہ بیان کر دیا تھا کہ وہ 786ویں عرس پر خواجہ معین الدین چشتی کی قبر پر لوگوں نے عبادت کی، جماعت اسلامی کے مارگن دعوت نے اس پر اعتراض کیا، تو میں نے اس پر سوال اٹھایا کہ وہ آل انڈیا ریڈیو والے نے صحیح بات کہی، اور یہ دین کے دعوے دار جاننے والے یہ جو ہے یہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، اگر یہ لوگ صحیح ڈھنگ سے جان جائیں کہ جو کام یہ قبروں پر کر رہے ہیں، چادر چڑھانا، نظر و نیاز کرنا، جانور ذبح کرنا اور دوسرے امور تعبدی جو وہ کرتے ہیں، رکوع سجدے تک کر ڈالتے ہیں، یہ کام عبادت ہیں، اور جو عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ عبادت کو عبادت سمجھ لے تو اس میں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس شرک سے بچ جائے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ایک تعریف جو بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن اعمال کو، جن اقوال کو، وہ چاہے ظاہر ہو یا باطن، بندوں سے چاہتا اور پسند کرتا ہے، وہ سارے کے سارے اعمال، اقوال، افعال عبادت کے معنی میں شامل ہیں۔ العبادت اسم جامع لما يحبه اللہ ويرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، یہ تعریف کی جاتی ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سارے علماء نے یہ بیان کیا کہ عبادت ایک لفظ ہے جو جامع ہے، گھیرتا ہے اپنے معنی کے اندر ان تمام اقوال اور افعال کو، اقوال جو زبان سے بولے جا رہے ہیں، افعال جو اعضاء و جوارح سے کیے جاتے ہیں، ظاہرہ والباطنہ، جو ظاہر میں ہیں اور جو اندر ہیں، باطن میں، ہاں، جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور بندوں سے چاہتا ہے۔ اب اللہ پسند کرتا ہے، قرآن و حدیث میں جہاں جہاں کہا گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اس کا مطلب اللہ ہم سے نماز چاہتا ہے، تو نماز عبادت ہوئی۔ الصلاۃ عبادت ہے۔ الصلاۃ میں کیا کیا ہے؟ رکوع ہے، سجدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں حرکات و سکنات پہ، خشوع خضوع ہوتا ہے۔ یہ خشوع خضوع کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ یہ باطن ہے، یہ باطنی عبادت ہوئی، عاجزی، خشوع خضوع۔ تو خشوع خضوع جو باطنی ہے، جیسا ہم نماز میں یا جیسا اللہ کے سامنے اختیار کرتے ہیں، اگر کسی مخلوق کے لیے ہم نے وہ خشوع خضوع اختیار کیا تو یہ باطنی عبادت ہم دوسرے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ عاجزی، انکساری جو اللہ کے سامنے ہے، کسی اور کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ ہم قیام کرتے ہیں نماز میں ادب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، ایسا قیام کسی غیر اللہ کے لیے درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جب آپ تشریف لائیں تو صحابہ کرام یا کوئی آپ کے احترام میں کھڑا ہو۔ گویا اس میں وہ عقیدہ تو نہیں تھا، لیکن وہ مشابہت تھی کہ اللہ کے لیے ہم تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، تو قوموا للہ قانتین، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ یہ چیز کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب نماز عبادت ہے، اللہ نے کہا حج کرو تو حج عبادت ہے۔ اب حج میں جو ہو رہا ہے، ہم عبادت اور اجر و ثواب کی نیت سے سفر کر رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، سفر۔ اب ایسی نیت کے ساتھ اگر کوئی بیت اللہ اور مدینہ اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ کوئی سفر کرتا ہے، یا حج کے سفر کی طرح کوئی اجمیر شریف کا، شریف وہ شریف نہیں ہے، میں نقل کر دیا، بغداد کا، کلیئر کا اور فلاں شہر کا اگر کوئی سفر کرتا ہے تو یہ حج کی مشابہت ہوگی، عبادت کی شکل میں ہوگی، اور وہ اجر و ثواب کی نیت سے یہ سمجھتا ہے کہ وہاں جاؤں گا تو مجھے تقرب اللہ کا حاصل ہوگا اور یہ میرے مسائل حل ہوں گے، تو یہ شرک ہو سکتا ہے۔ حج میں ہم قصد کرتے ہیں، حج میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اگر کسی اور جگہ کا آپ نے طواف کیا، شرک۔ حج میں ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، کسی اور کو ایسے ہی تقدس اور برکت والا سمجھ کے، اجر و ثواب سمجھ کے آپ نے بوسہ دیا، شرک۔ حج میں ہم تلبیہ پکارتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اور مختلف اذکار اور اعمال انجام دیتے ہیں۔ ویسا عمل اگر کوئی ایک عمل بھی کسی غیر اللہ کے لیے کیا، وہ شرک۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ عبادات کی چند مثالیں میں نے دی، رکوع، سجدہ، قیام، نماز، روزہ، یہ عبادات ہیں۔ اور ظاہری یہ عبادت ہے، باطنی خشوع خضوع، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، یہ ساری چیزیں عبادات میں شامل ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی چیز جیسی اللہ کے لیے ہوتی ہے، کسی اور کے لیے اگر تھوڑی سی بھی ہوئی، ابھی آئے گی اس کتاب میں ایک حدیث، امام احمد بن حنبل نے اپنی کسی کتاب میں نقل کیا اسے، کہ ایک آدمی نے ایک مکھی بت کے نام پہ چڑھا دی، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، میں صرف استدلال محل استشہاد کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس سے استدلال کیا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ آدمی جس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا تھا اور اس وجہ سے جہنم میں گیا، مطلب وہ مسلمان تھا،
اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ وہ اس مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا. اگر وہ مکھی والا عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ جہنمی نہیں ہوتا, وہ ایمان والا تھا. ایک مکھی کو ذبح کر دیا جائز سمجھ کے کہ یہ قربان کرنا کوئی حرج نہیں ہے, تو یہ شرک اکبر ہو گیا اور اس پر مر گیا تو وہ جہنم میں چلا گیا. یہ توحید الوہیت یعنی عبادت کا جو بھی کام ہے ظاہری باطنی, عبادت کی لوگوں نے اور بھی تعریف کی. غایت الذل مع غایت المحبہ, انتہائی عاجزی انکساری. لفظ عبادت کا معنی ہوتا ہے عاجزی انکساری. تو عبادت اصطلاحی کسے کہتے ہیں؟ ایک تعریف یہ کی کہ انتہائی ذلت کے ساتھ, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے انتہائی محبت کرنا. اگر کسی سے آپ کو محبت ہے لیکن اس میں عاجزی نہیں ہے تو یہ عبادت نہیں ہے. اگر کچھ عاجزی ہے لیکن اس میں محبت نہیں ہے, کسی حکومت اور بادشاہ نے آپ کو زبردستی جو ہے اپنا تابع بنا رکھا ہے, وہاں آپ اس کے سامنے بادشاہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں لیکن دل میں محبت نہیں ہے, تو یہ عبادت نہیں ہے. اسی طرح عبادت کی کچھ تعریف اور بھی کی گئی جس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو اور اس کے جس چیز کو حکم دیا, جس کو منع کیا, اس کو مان لینا, اس کی محبت کے ساتھ, اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبے کے ساتھ, یہ عبادت ہے. تو یہ عبادت کی جتنی بھی ہم نے تعریف کی, اس میں جو جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ سب صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا, ماننا, پھیرنا, یہ توحید کیا ہے؟ توحید الوہیت. اور توحید عبادت بھی کہتے ہیں اس کو. ہاں, بندہ عبادت کرتا ہے اس اعتبار سے توحید عبادت, اللہ کے لیے الوہیت ہے اس اعتبار سے توحید الوہیت. بندے کی جانب سے بولا جائے تو توحید عبادت, اللہ کی جانب سے بولا جائے تو توحید الوہیت. توحید کی یہ 3 قسمیں بہت مشہور ہیں. میں صرف آپ کے ذہن میں رہے اس مقصد کے تحت بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ بعض اہل علم نے توحید کی ایک دوسری تقسیم بھی کی ہے. دیکھیے, یہ تقسیم قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے اصطلاحات جو صحیح معنی بیان کیا جائے تو ایک مشہور مقولہ ہے لا مشاحۃ فی الاصطلاح. اصطلاح کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. یعنی ایک چیز ہے, ہم نام رکھ رہے ہیں صرف اس کا, قرآن حدیث کی ایک چیز ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث سے صحیح ہے, یہ حدیث سے حسن ہے. ہاں, تو یہ اصطلاحات ہے سمجھنے کے لیے. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ چیزیں دین میں تھی کیا, یہ بھی تو بدعت ہے, اہل حدیث بدعت کرتے ہیں, یہ چیزیں کہاں سے لائے؟ تو یہ اس قبیل سے نہیں ہوتی, یہ علمی اصطلاحات ہیں اور یہ کوئی نئی چیز کے لیے نہیں ہے, یہ پہچان کے لیے. جیسے آپ کا نام آپ کے والدین نے ایک رکھا, میرا نام رکھا, ہاں, تو یہ پہچان کے لیے. تو ایسے ہی اصطلاحات کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ تین چیزوں کی تعریف مشہور ہے. ایک تعریف جو ہے لوگوں نے کی توحید المعرفت والاسبات, توحید الاسبات والمعرفہ یا توحید المعرفت والاسبات, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کے لیے ثابت کرنے کی توحید. یہ جو ایک قسم بیان کی گئی ہے, اس میں یہ دونوں قسمیں شامل ہیں. اسماء و صفات, ہم اللہ کے ناموں اور صفات کو جو مانتے ہیں قرآن حدیث کے, اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں, پہچانتے ہیں, ان کو ثابت مانتے ہیں. ربوبیت میں اللہ کے کاموں کو مانتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت رکھ رہے ہیں اور اللہ کے لیے اس کے افعال کو, کاموں کو ثابت کرتے ہیں. تو یہ معرفت والاثبات میں یہ دونوں توحید آ گئی, تو ربوبیت اور اسماء و صفات. سمجھ میں آیا آسانی سے؟ اور دوسرے توحید القصد والطلب. قصد اور طلب دونوں لفظ ایسا ہے کہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. قصد مانے ارادہ کرنا, طلب یعنی مطالبہ کرنا, چاہنا. تو بندہ کس توحید میں اللہ کی طرف ارادہ کرتا ہے, اللہ سے کچھ طلب کرتا ہے, توحید الوہیت میں. تو یہ والی توحید الوہیت ہے. جو توحید الوہیت ہے اسی کو ایک دوسری تقسیم میں توحید القصد والطلب. جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قصد کرتے ہیں, متوجہ ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, طلب کرتے ہیں کہ یہ چاہیے, اس سے بچا. تو یہ قصد اور طلب ہے. یہ ایک تقسیم. اس کی ایک تقسیم یہ بھی ہے جو میں صرف سرسری طور سے آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ علم میں رہے, کبھی کوئی بات بعض علماء اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں رہے. ہم قصد, معرفت اور اثبات یا ربوبیت اور اسماء اور صفات کو جو مانتے ہیں یہ ہمارے دل میں علم اور یقین کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو ان کو, اس توحید کو کہتے ہیں توحید علمی. ہم اپنے علم میں اللہ کو رب مان رہے ہیں, ربوبیت کے ساری چیزوں کو مان رہے ہیں, ہم اپنے علم میں اللہ کے اسماء و صفات کو اور اس کی خوبیوں کو مان رہے ہیں. یہ توحید علمی ہے. اور
عبادات جب ہم کرتے ہیں تو عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قبول کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں یا مان رہے ہیں، یہ توحید عملی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں توحید علمی، توحید عملی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کتاب التوحید کے مناسبت سے التوحید کا معنی، اس کی قسمیں میں نے اختصار کے ساتھ بیان کی۔ اب ہم کتاب آپ کے پاس ہے؟ کتابیں نہیں ہے؟ چلیے یہ آج میں نے جو بورڈ پر 2 آیتیں لکھی، کتاب التوحید کے عنوان کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ 2 آیتیں پہلے ترتیب سے اسی ترتیب سے ذکر کی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات کی مشہور آیت، سب سے پہلی آیت شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اسے ذکر کیا۔ وما خلقت الجن والانس، میں نے نہیں پیدا کیا، اللہ فرما رہا ہے میں نے نہیں پیدا کیا الجن کو، یعنی جنات کو، الجنس کا معنی تو تمام جن، والانس اور انسانوں کو، جنوں اور انسانوں کو میں نے نہیں پیدا کیا، الا مگر لیعبدون، تاکہ عبادت کریں، نی، یہ اصل میں نی تھا، میری نی تھا تخفیفاً، یہ یا گر گیا اور لیعبدونی ہو گیا، یعنی میں نے جن اور انس کو پیدا کیا، تو گویا اس کا مقصد بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس لیے پیدا کیا؟ میری ہی عبادت کریں، لیعبدون۔ اہل علم نے اس کی تفسیر کی لیعبدون اے لیوحدون، تاکہ مجھ کو ایک مانے، تاکہ میری توحید کو مانے۔ یہ معنی سیاق و سباق سے کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ آپ ترجمے پر غور کیجئے اور پھر یہ دیکھیے کہ یہاں جو علماء یہ مطلب اس کا بتا رہے ہیں کہ میری عبادت کرے، یعنی صرف میری عبادت کرے، میری ہی عبادت کرے، یعنی میری توحید کو مانے۔ کیسے؟ جی نفی بس نہیں پیدا کیا مگر اس لیے، تو پیدائش کا یہ مقصد ہوا، اور تاکہ اور نی جو ہے وہ گویا میری عبادت کرے، اس میں گویا اس طرف اشارہ ہے، اس بات کی طرف کہ دنیا میں اور لوگوں کی عبادت ہوگی۔ اور دوسری آیتوں سے پتہ چلا، جیسے ایک آیت یہ ہے جو زندگی کا مقصد بتا رہی ہے، میں دوسری آیت جو بہت مشہور ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آپ نے پڑھا کہ اللہ نے موت و حیات کو، موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں کیا؟ تاکہ تم کو آزمائے، لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ تو کیا اس آیت میں اور اس آیت میں ٹکراؤ ہے؟ 2 الگ الگ باتیں ہیں؟ نہیں، وہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کو آزمائے عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا کون ہے، یہاں کہہ رہا ہے کہ اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ مطلب یہ کہ امتحان ہے آپ کا اچھے عمل والا کون ہے، اور اچھے عمل کی بنیاد یہ ہوگی کہ صرف اللہ کی عبادت ہو۔ احسن عمل کی بنیاد یہ ہے، یا امتحان میں کامیابی کی بنیاد یہ ہے کہ صرف میری عبادت ہو۔ تو اب یہاں جب ہم نے یہ جانا کہ اللہ امتحان لے رہا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم صرف میری عبادت کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری چیزوں کی عبادت دنیا کے اندر ہوگی، اور اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم ان عبادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بچاتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کریں۔ واضح؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی جن و انس کی پیدائش کا مقصد بتایا، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا تو دنیا میں جو بادشاہ اپنے سلطنت کی رعایا کو پالتے پوستے ہیں، ہاں، کہ تنخواہ دے رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں، وزیر کو رکھا ہے، سپہ سالار کو رکھا ہے، درباریوں کو رکھا ہے، تو وہ اپنے فائدے کے لیے رکھتے ہیں کہ میرے مددگار بنیں گے۔ کچھ لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے میری روزی روٹی چلتے رہے، میرا کاروبار، میرے نوکر و ملازم کام کریں گے تو کاروبار چلے گا۔ تو دنیا کے جو مالکین یا دوسرے لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے مقاصد ہو سکتے ہیں، اللہ نے اس لیے نہیں رکھا کہ لوگ اس کو روزی دیں، اس کے کچھ کام آئیں، اس کے لیے فائدے مند ہو، بلکہ اللہ نے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، اور میری عبادت کریں گے تو امتحان میں کامیاب ہوں گے، یہ تمہارے ہی لیے اچھا ہے۔
جہاں یہ اللہ کے احسان و کرم کا اظہار ہے، وہاں بنیادی طور سے یہ آیت ہماری اور آپ کی، سارے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بتاتی ہے۔ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب التوحید کا عنوان دے کر سب سے پہلے یہ آیت لائی، یہ بتانے کے لیے کہ توحید کا اختیار کرنا تمام انسانوں کا پہلا فریضہ ہے۔ کیوں پیدا اسی لیے کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اسی کے لیے پیدا کیا۔ آپ اگر یہاں پڑھنے آئے اور کلاس چل رہی ہو، پڑھنے کا کام چھوڑ کر آپ سارا کام کریں، تو کوئی بھی آپ پر اس کی سرزنش کرتے ہوئے کیا کہے گا کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہو؟ کھیلنے کے لیے آئے ہو، لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو، کھانا کھانے کے لیے آئے ہو، گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ مطلب وہ کام جو اس کے مطابق ہے آپ وہ کریں، اور جو اصل مقصود ہے اس کو چھوڑ دیں، تو یہ حماقت اور بے وقوفی کہلائے گی۔ دنیا میں ہم پیدا ہوئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہ اس بات کا گویا اظہار ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، یعنی توحید عبودیت، توحید الوہیت کا اختیار کرنا انسان کے لیے ایک متعین فرض ہے، پہلی بنیاد ہے، سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہے۔ ہم دنیا میں کچھ اور کریں یا نہ کریں، یہ کرنا ضروری ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی میدان عمل میں جائیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ترجمۃ الباب عنوان سے اس کا تعلق اور کتاب سے اس آیت کا تعلق سمجھ میں آیا کہ گویا ہمیں یہ پتہ چلا کہ توحید الوہیت ہماری زندگی کا، پیدائش کا مقصد ہے۔ ہم نے یہ بات بار بار سنی اور سنتے ہیں، میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں الگ سے، تو ہم کو اس آیت اور اس کے مفہوم کی اہمیت کا شاید احساس نہیں ہوتا بار بار سننے کے، کہ بہت بار سنا ہے، علماء بار بار بیان کرتے ہیں، لیکن یہ سب سے بنیادی چیز بیان کر رہی ہے۔ اور آپ آج کتنے غیر مسلم ہیں، کسی پڑھے لکھے انٹلیکچوئل اور ایجوکیٹڈ بڑی ہائی فائی لیول کے غیر مسلم سے آپ جب بات چیت کریں اور ان سے سوال کریں کہ آپ نے اتنی بڑی ڈگری حاصل کر لی، دنیا داری اور بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں، تو ایک سوال کا جواب دیجئے کہ آپ بھی دنیا میں جی رہے ہیں، ہم بھی، اور ہم کو اوپر والے نے اس کے عقیدے کے مطابق ہے جو بھی ہے کہ پیدا کیا۔ آپ یہ بتائیے، خاص طور سے میں نے متعدد ہندوؤں سے اتفاق پڑا تو یہ سوال کیا کہ آپ کیا مانتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں پیدا ہوئے کیوں پیدا ہوئے؟ تو میرا اندازہ ہے اور احتیاط کے ساتھ ہے کہ آپ اگر 10 غیر مسلم سے پوچھیں گے تو غالباً 8، ہو سکتا ہے 9 یہ جواب دیں کہ ہم نے اس پر غور نہیں کیا، یا یہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، یا کوئی الٹا سیدھا جواب دیں گے۔ آپ زندگی کا، میں کہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹا سا سفر اگر کر رہے ہیں، آپ کو بمبئی جانا ہے یہاں سے، تو آپ ناسک والی بس میں نہیں بیٹھیں گے۔ سمپل لاجک ہے نا کہ اس طرف جانا ہے آپ کو، تو آپ اس طرف والی گاڑی کو نہیں پکڑتے نا، ایک سمپل، کیونکہ آپ نے ایک منزل طے کی ہے، آپ کے دماغ میں ہے کہ مجھے فلاں مقام پر جانا ہے، یہ میرا سفر کا مقصود ہے، تو آپ اس کے مخالف یا کوئی دوسری طرف جانے والے راستے پر جانے والی گاڑی میں نہیں بیٹھتے۔ تو ایک دم سمپل سی بات ہے کہ جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے اور زندگی کا سفر کر رہے ہیں، تو آپ کی منزل اور مقصود مقام کیا ہے یہ جانے بغیر آپ کسی بھی مذہب کی گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں، کسی بھی فلسفے اور فکر کو قبول کر رہے ہیں، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ ایک موٹی عقل والا انسان بھی، میں نے کہا کہ اگر اسے مشرق میں جانا ہے تو مغرب کی طرف گاڑی میں نہیں بیٹھتا، لیکن یہاں دین و مذہب کے سلسلے میں لوگ ایسا اختیار کر رہے ہیں، جبکہ ان کی فطرت انہیں ابھارتی ہے کہ توحید کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ٹکڑا جو ہم بار بار دہراتے ہیں، اسے دہرانا پڑے گا اور دہراتے رہنا چاہیے، اور یہ سبق ہم کو دنیا کو پہنچانا ہے کہ آپ کہیں بھی جیتے ہو، کسی بھی زبان کو بولتے ہو، کسی بھی خطے علاقے میں رہتے ہو، آپ کو پیدا کرنے والا یہ کہہ رہا ہے، جس نے یہ آسمان زمین بنایا، آپ کو، ہم کو بنایا، ہم کو کھانا دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے سانس لینے کے لیے، اور شریر وہی انتظام کر کے کتاب اور نبی کے ذریعے سے ہم کو یہ انتظام بھی کیا، یہ اس کی نعمت ہے کہ وہ ہمیں بتا رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے کہ میں نے جینوں انس کو اس لیے پیدا کیا، انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ صرف میری عبادت کریں۔ واضح؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص شرک کرتا ہے، الوہیت میں شرک کرتا ہے، وہ اپنی پیدائش کے مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ نے جس لیے اس کو پیدا کیا اس مقصد سے وہ منحرف ہے،
اور وہ منزل پہ نہیں پہنچے گا، منزل سے بہت دور. فقد ضل ضلالا بعیدا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اس آیت سے جوڑ کے اس کو دیکھیے جس میں اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے دور کی گمراہی میں، یعنی صحیح راستے سے بہت دور چلا گیا. ناسک جانا ہے، بمبئی جانا ہے، ناسک کی گاڑی میں بیٹھ گیا. آگے بڑھوں. یہ پہلی آیت جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے، اور اس کا ہمارے سبق سے تعلق یہ ہوا توحید، کتاب التوحید سے، کہ توحید ہماری زندگی کا مقصد ہے، بنیاد ہے. اور جب یہ بتایا کہ اللہ نے اسی کے لیے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ کہ توحید ہمارے اوپر سب سے پہلا فرض ہے، سب سے عظیم، سب سے اول، سب سے بڑا فریضہ توحید ہے. دوسری آیت جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے ذکر کی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بورڈ پر میں نے لکھا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. یقیناً، لقد کا ترجمہ کیا میں نے، بعثنا اے ارسلنا، بعثنا ہم نے بھیجا، یقیناً ہم نے بھیجا، فی کل امت ہر امت میں، ہر امت میں، رسولاً ایک رسول. اس آیت سے پتہ چلا کہ دنیا میں کوئی بھی قوم امت ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر جگہ رسول اور نبی ضرور مبعوث فرمایا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کھینچ تان کر کسی کو بھی اللہ کا رسول ثابت کرنے کی کوشش کریں. آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگ سرکاری درباری علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ رام پیغمبر رہے ہوں گے، کتاب بھی لکھ ڈالی اگر آپ بھی نہ جاگے تو، اور اس طرح کی چیزیں، اور اس میں اس قسم کے تصورات کو گویا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نبی ہوں گے، وید اللہ کی کتاب ہوگی. ایک بات یہ ذہن نشین رکھیے کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ پیغمبر بہت سے آئے، جن کا نام لیا ان کو نام کے ساتھ مانتے ہیں، جن کا نام نہیں ہے ان کو اجمالاً مانتے ہیں بغیر نام کے. ایسے ہی کتاب کے بارے میں، جن کتابوں کا نام ہے ہم ان کو مانتے ہیں، جن کا نہیں ہے اس کو نہیں ذکر کرتے. اب اگر وید میں یا دنیا کے کسی حصے خطے کی کسی کتاب میں کوئی ایسی بات ہے جو قرآن و حدیث کے موافق ہے، تو اس کی بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہنے لگیں گے کہ وہ بھی آسمانی کتاب ہوگی، دیکھیے اس میں تو ایسی میں نے ایک کتاب لکھی، اس میں کچھ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا، حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کر دیا. اب میں مر گیا، میرے مرنے کے 100 سال 200 سال 300 سال کے بعد کاغذ جو ہے بالکل ٹوٹے پھوٹے جیسے ہو گئے، اور مصنف کا نام اس میں سے غائب ہو گیا. کوئی کتاب میری کھولتا ہے اور بولتا ہے کہ ارے اس میں تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہے، یہ بھی آسمانی کتاب ہوگی. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہاں جو کتابیں لکھی گئی کہ وید اس لیے ہوگی کہ وید میں نوح علیہ السلام کا، منو ثانی کا، دنیا میں دوسرے آدم کا ذکر، نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو وہ رہی ہوگی. شیخ ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ نے یہ بیان کیا ادیان الہند میں کہ ایسا ممکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے نا کہ وہ بعض ویدوں میں جو ایڈیشنل ہے، ملایا گیا ہے بعد میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے پیشین گوئیاں ہیں، نراشنس، اور یہ آج کل جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک اور کچھ لوگ بیان کرتے رہے. اس سے پہلے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، محمد رشی لکھا ہے کہ ہندو کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو پیشین گوئیاں ہیں. تو کیا ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتاب ہو؟ یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کیا؟ یہ نہیں. انہوں نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آریہ لوگ جنہوں نے ویدوں کو ترتیب دیا، یہ بعض ایسی قوموں سے ملتے جلتے تھے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ماننے والے تھے. قوم ابراہیم، قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ، ان سے ان کا اختلاط میل جول ہوا ہوگا، اور ان سے بہت ساری چیزیں سنی ہوگی. اور ایسے واقعات جیسے نوح علیہ السلام کی غرقابی کے، اور یہ اس زمانے میں اور ایک لمبے عرصے تک وہ لوگوں میں بیان کیے جاتے تھے، سنے جاتے تھے، جانے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ تھے، ان کو قرآن نے ذکر کیا کہ وادی ہجر، قوم سمود اور عاد کے واقعات ان کے یہاں بیان ہوتے تھے، مشہور تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور کہا کہ تم ان کی بستیوں سے گزرتے ہو، دیکھتے ہو ان کا انجام کیا ہوا ہے، تم جانتے ہو. تو یہ واقعات وہ جانتے تھے جو نسلاً بعد نسل نقل ہوتے تھے. تو ایسے نقل کی ہوئی مشہور چیزیں لوگوں نے سنی اور کتابوں میں عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے نقل کر دیا. تو اب آپ آج اس کی بنیاد پہ یہ کہنے لگو یا سمجھنے لگو کہ یہ آسمانی کتاب ہو، یہ کوئی صحیح اور دلیل مضبوط بنیاد نہیں ہے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ہر قوم میں رسول بھیجا. اب اس بنیاد پر ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا رام کے، ہمارے ہاں حیرت کی بات ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں رام نبی رہے ہوں گے. ہم ان کی بے عزتی ہے وہ نہیں کرتے کہ ایک قوم اس کی عزت کرتی ہے. ہم کو اسلام نے منع کیا ہے کہ جو دوسری قوم کے معبود ہیں ہم ان کو برا بھلا کہیں. ہم نہیں کہتے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان کو ہم وہ مقام دیں جو ہمارے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ہندوؤں کی ایک بڑی جماعت علمی اور تحقیقی بنیاد پر یہ کہتی ہے، مانتی ہے کہ رام
تصوراتی شخصیت ہے, کالپانک ہے, حقیقت میں نہیں ہے. والمیکی جو پہلے ڈاکو تھے بعد میں سدھر گئے, انہوں نے خیر و شر, حق اور باطل یا اچھائی اور برائی کی جنگ کا ایک کہانی لکھی. رام اس میں اچھائی کا کردار تھے اور رامائن لکھ دی. بعد میں جب اس کا ہندی ترجمہ ہوا, کیا نام ہے ان کا, وہ کون داس ہے, تلسی داس. تلسی داس نے ترجمہ کیا تو رام جو ایک اچھی شخصیت تھی اس کو جو ہے ایک دیوتا کی شکل اور الوہیت والے درجے تک پہنچا دیا اپنی کتاب میں. اس پر خود ہندو کتابوں میں لوگوں نے اعتراض کیا, ہندو علماء نے اپنے دور میں. اس کو پرانی کتاب نہیں مانتے لوگ, مطلب کس کو, رامائن وہ لکھی ہوئی کتاب مانتے ہیں. ہاں یہ کوئی, میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہندو اسے نہیں مانتے. ہندو مذہب کی جو مذہبی کتابیں مانی جاتی ہیں ان کے ادوار ہیں, 5 ادوار لوگوں نے تقسیم کیے ہیں. پہلے دور کی بنیادی کتاب 4 وید ہے, پھر اس کے بعد کئی ہیں, اپنشد ہے, پوران ہے, ہاں ویدانت ہے, الگ الگ ادوار کی. منوسمرتیاں ہیں, منوسمرتیاں ان کی فقہ کی کتابیں کہہ لیجیے, احکام و مسائل بیان کیے گئے اس میں. یہ تیسرے دور کی ہے, تیسرے چوتھے دور کی کتابیں منوسمرتیاں. اور یہ رامائن وغیرہ چوتھے 5ویں دور میں آتی ہے بعد کی. اور اس کو انہوں نے لکھا, پھر ترجمہ ہوا تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی. ہاں چونکہ اس میں قصے کہانی جیسی باتیں تھیں اس لیے عوام میں یہ زیادہ مقبول ہوئی. مہابھارت, رامائن, گیتا. گیتا اور مہابھارت ایک ہی کتاب کے 2 حصے ہیں, مطلب ایک کتاب دوسرے سے نکالی ہوئی ہے. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے یہاں اس بات میں اختلاف ہے. وہ خود کہتے ہیں بہت سارے لوگ, علمی لوگ, اب میں بات تھوڑی بہک جائے گی لیکن آپ کو ذکر کروں ایک واقعے کی طرف. چند سالوں پیشتر یہ بات ہوئی تھی کہ سری لنکا اور ہندوستان کے بیچ میں جو بحر ہے عرب کا حصہ ہے نا, وہاں پانی میں کچھ چٹانیں پائی جاتی ہیں. تو ہندوستانی گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ ان چٹانوں کو توڑ دیا جائے سمندر کے اندر جو ہے, تاکہ وہاں پانی کے بڑے بڑے جہاز گزر سکیں. اور بعض جہاز جو لمبا حصہ طے کر کے ہندوستان کے مختلف علاقوں کو جاتے ہیں تو وہ یہاں سے گزریں گے تو ہم کو اس کا ٹیکس اور کیا بولتے ہیں چنگی بھی ملے گی, آمدنی ہوگی. اس مقصد کے تحت وہ پانی کی چٹانیں توڑنا چاہے. تو یہاں کے جو کچھ ہندو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ سیتو سمندرم ہے. اور رامائن کے مطابق یہ رام کی ایک نشانی ہے کہ جب وہ سیتا کو لانے کے لیے لنکا جانے لگے تو ہنومان کی فوج کے ساتھ, تو وہاں باہر رکے رہے پانی کی وجہ سے. 3 دن ہو گیا تو بہت پریشان ہوئے. رام کو غصہ آیا کہ 3 دن سے ہم فوج کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور پانی کی وجہ سے اس کو عبور نہیں کر پا رہے ہیں. تو غصے میں آ کے اپنا ایک تیر کمان منگایا, تیر میں آگ لگائی اور آگ کے ساتھ پانی میں تیر مار دیا, پانی میں آگ لگ گئی. تو سمندر نے ان سے کہا کہ رام جی آپ نے ایسا کیوں کیا, کیوں مجھے ختم کر رہے ہو؟ کہا تمہاری وجہ سے میں پار نہیں کر پا رہا ہوں, اس پار نہیں جا پا رہا ہوں. تو کہا تم کیوں پریشان ہو, تمہاری فوج میں نیل اور نال نام کے 2 بڑے بڑے بندر ہیں, آپ ان سے کہیے وہ چٹانیں لا کے اس میں ڈال دیں گے اور ایک پل بن جائے گا, اس سے آپ گزر جائیں. سمندر بتا رہا ہے رام جی کو خبر نہیں ہے. یہ ان کے ہی واقعے میں, ان کی کتاب میں. بہرحال اس نے نیل نال کو بلایا, ان کو حکم دیا, انہوں نے چٹانیں لائی اور وہاں رکھا اور پل بن گیا اور اسی سے گزر کے وہ لنکا پہنچا فوج کے ساتھ. تو یہ کہتے ہیں فرقہ پرست نے جو ہندو تنظیموں نے کہا کہ یہ رام کی وہی نشانی ہے, وہ پل ہے. ہم سیتو سمندرم کہتے ہیں اس کو, رام سیتو, اس لیے اس کو توڑنے نہیں دیں گے. جب یہ جھگڑا بڑھا, انڈین گورنمنٹ نے منموہن سنگھ کی پٹیشن ڈالی تھی سپریم کورٹ میں کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں اور یہ ثابت نہیں ہے تاریخی اعتبار سے. اس وقت تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کروناندھی تھے. انہوں نے جب یہ معاملہ اٹھا اور بڑھا تو انہوں نے چیلنج کیا. اخبارات میں تھا, میں نے اس پہ مضمون لکھا تھا اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے, اور وہ موضوع غائب کر دیا گیا. ہاں انہوں نے چیلنج کیا کہ کوئی شخص, میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی آ کے مجھ سے بات کر لے, جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رام کا بنایا ہوا وہ ہے پل ہے, حقیقت میں رام پیدا ہی نہیں ہوا, رام کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. بہت زور و شور سے انہوں نے کہا. 2-4 دن یہ باتیں چلی اور اچانک غائب ہو گئی. اگر وہ یہ ثابت کر دیتا کہ رام پیدا ہی نہیں ہوا تو بابری مسجد والا مسئلہ بھی حل ہو جاتا. یہ جھگڑا, یہ کیس وہ اس بات پر منحصر ہے نا کہ یہ جنم بھومی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جنم بھومی ہے. تو شاید اسی لیے معاملہ ختم ہوا اور انڈین گورنمنٹ نے بھی پٹیشن نکال لی. بات تھوڑی سی پھیل گئی. کہاں سے آئی تھی یہ؟
ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس طرح غیر محتاط طریقے سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی نبی رہے ہوں گے. کچھ لوگ زرتشت کو بولتے ہیں. ہمارے یہاں ایک صاحب نے بیان کر دیا کہ گوتم بدھ جو تھے وہ قرآن مجید میں جو بتایا گیا ذوالکفل ہو سکتا ہے کہ وہی رہے ہوں جو صفات بیان بلا وجہ کوئی علم اور دلیل کے بغیر آپ اس قسم کی بات کہتے ہیں. یہاں تو اختلاف موجود ہے کہ گوتم بدھ کی جو شخصیت تھی وہ خدا کو الہ کو مانتی تھی کہ نہیں مانتی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو دور تھا. شروع میں گوتم بدھ جی جو ہیں وہ معبود کو ماننے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. وہاں دو فرقے ہیں خود گوتم بدھ میں. آج بدھسٹوں میں دنیا کے اندر دو بنیادی فرقے ہیں, ہنایان منایان ایسا کچھ دو نام ہیں. ایک یہ مانتا ہے کہ گوتم بدھ رب کو الہ کو مانتے تھے, ایک کہتا ہے کہ نہیں مانتے تھے. تو جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے, جن کی تعلیمات میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو توحید اور اسلامی بنیادی فکر کے بالکل خلاف ہے, کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں, یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی رہے ہوں گے؟ خیر, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا, بھیجا. اس سے پتہ چلا کہ ہر امت میں رسول آیا, ہمیں اس کا نام پتہ معلوم ہو, نام اور تفصیل معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. اب رسول بھیجا تو رسول کا مطلب کیا ہے؟ پیغامبر. تو جو پیغامبر ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پیغام لاتا ہے, اسی کو پیغامبر کہتے ہیں. تو ان کا پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, کہ تم اللہ کی عبادت کرو. یعنی گویا ہر رسول کیا پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. صرف اتنا ہی نہیں کہہ رہا ہے, ساتھ ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ واجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت سے بچو. طاغوت طغا یا طغا سے بنا ہے. ہاں, طغیان اردو میں طغیانی سیلاب آتا ہے, جب پانی کا افان آتا ہے, موجیں ہوتی ہیں, اس کو کہتے ہیں طغیانی آئی. حد سے تجاوز کو طغیان کہتے ہیں, سرکشی, حد سے تجاوز کرنا, کل ما تجاوز الحد. ہاں, اور طاغوت کسے کہتے ہیں اصطلاح میں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت. ہر وہ چیز یا شے یا مخلوق جس کی اللہ کے سوا, اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے, وہ طاغوت ہے. یہاں وہی مراد ہے. علامہ ابن قیم نے تھوڑا سا اور وسیع معنی لکھا کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے, ہاں, یا معبود میں, مطبوع میں, مطاع میں جہاں حد سے تجاوز کیا جائے, وہ طاغوت ہے. مثال کے طور پہ ایک دوسرا معنی کہ نبی کا حق جو ہے اس کی اطاعت کی جائے, اللہ کا حکم ہے. اب کوئی شخص نبی کے بجائے نبی کا حق کسی غیر نبی کو دیتا ہے, ہاں, یعنی امام کو نبی کا درجہ دے دے, کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو نبی دیں, رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو, جس سے منع کر دے رک جاؤ. اب تقلید کو لازم کر کے پیری مریدی کو اپنے پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیا, جو بدعتی بیعت ہے, اس کو اگر اختیار کر کے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جو پیر صاحب دیں وہ لے لو, جو پیر صاحب منع کر دیں وہ رک جاؤ, جو امام صاحب دیں وہ لے لو, جس سے امام صاحب روک دیں وہ منع کر دو, تو گویا اس نے اپنے پیر کو, اپنے امام کو رسول کا درجہ دیا, اور بعض معنی میں کبھی کبھی رب کا درجہ بھی دیا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, اس آیت کے تحت. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اطاعت میں, عبادت میں, ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. آیت میں وہی مطلوب ہے. تو ہر رسول کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. یعنی عبادت کی یہ ضد ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے, یعنی شرک سے بچو. اس آیت سے بنیادی طور سے 3 مسائل موٹے موٹے معلوم ہو رہے ہیں, ضمنی اور بھی. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے تحت ہر امت اور قوم کے لیے رسالت کا اور نبوت کا انتظام کیا, ہر جگہ رسول بھیجا. یہ اس کا رحم و کرم, اس کی ربوبیت. ٹھیک ہے, ہر رسول کی دعوت مشترک ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ تمام رسولوں کی بنیادی دعوت, ان کے دین کا نچوڑ, خلاصہ یہ دعوت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, یعنی توحید کو اختیار کرو, اس طاغوت سے بچو, یعنی شرک سے بچو. تو سارے رسولوں کی مشترکہ دعوت یہ ہے کہ توحید کو اختیار کرو, اور سارے رسولوں کی مشترکہ دعوت کی تکمیل یہ ہے کہ شرک سے بچو. اب تمام رسولوں نے جب یہ دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیم ہے, تو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے بھی اپنی کتاب میں توحید اور اس کی تکمیلات اور اس کے
مسائل کو بیان کیا اور ساتھ ساتھ توحید کی ضد شرک اکبر اور شرک اصغر کی تفصیلات کو بھی بیان کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توحید مکمل ہو تو آپ کو تمام رسولوں کی دعوت کے مطابق یہ اختیار کرنا ضروری ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی دماغ میں رکھیں کہ اگر ایک آدمی صرف اللہ کی عبادت کرے، پہلی آیت میں ہے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، اس آیت کے ہم آخری ٹکڑے کو چھوڑ دیں کہ رسول تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب ایک آدمی جو ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ اگر شرک کر رہا ہے تو کیا اسے کہا جائے گا کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ جی حقیقی طور پہ تو نہیں کہا جائے گا، چاہے وہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اہم دماغ میں رکھنے والی بات ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان آج یہ بات نہیں سمجھ رہے۔ اس کو یوں سمجھیے، آگے شیخ محمد عبد الوہاب نے اس کا ذکر کیا ہے مسائل میں، کہ کفار مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ قرآن نے خود ان کے بعض ایسے اعمال کا تذکرہ کیا جو وہ اللہ کی عبادت کے طور پر انجام دیتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں پر سوار ہوتے تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارتے۔ یہ عبادت تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ کی تھی۔ کہ حج کرتے تھے ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ برہنہ ہو کر خُذُوا زِینَتَکُم عِنْدَ کُلِّ مسجد، اسی تناظر میں نازل ہوئی قرآن کی آیت کہ اپنی عبادت کے وقت جو ہے اپنی زینت، زیب و زینت یعنی اپنا لباس اختیار کر لو، پہن لو، ننگے مت ہو جاؤ۔ تو کعبہ میں عبادت کرتے تھے، دعا اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کی عبادت کر۔ پھر اللہ کی عبادت جب یہ کرتے تھے تو اللہ کے رسول کو یہ کیوں کہا گیا قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تم لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تو کفار مکہ یہ جواب دے سکتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کرتے تھے نا، کرتے تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نہیں کرتے۔ کیوں یہ بات کہی گئی؟ ارے پہلے جواب دے چکے ہو بھائی۔ ہاں، خالص نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت تو کرتے تھے لیکن شرک سے نہیں بچتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور شرک بھی کر رہا ہے تو اس کی عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں توحید نہیں ہے۔ اس سے ایک وہ نقطہ ملا جو دوسری آیات اور احادیث میں کھلا مضمون ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کے اکبر کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ واضح؟ یہ دوسری آیت شیخ محمد عبد الوہاب نے بیان کی، اور اس کے بعد چند نصوص اور بھی ہیں اور اس کے مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ دروس میں اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں علم اور عمل سے نوازے، خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا